رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کو بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شرابی سے دوستی کر لی تو یقین جانیے شرابی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر کوئی جواری سے دوستی کرتا ہے تو بروز قیامت جواری کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر کوئی زناکار سے دنیا میں دوستی رکھتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ زناکار کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی اللہ والوں سے دوستی رکھتا ہے تو یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، اللہ والوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ اسی لیے آپ کو دوستی کرنی ہے تو نمازی سے کرنی ہے، آپ کو دوستی کرنی ہے تو روزے دار سے کرنی ہے، آپ کو دوستی کرنی ہے تو عالم دین سے کرنی ہے، آپ کو دوستی کرنی ہے تو حافظ قرآن سے کرنی ہے، آپ کو دوستی کرنی ہے تو حافظ سے کرنی ہے، آپ کو دوستی کرنی ہے تو نمازی سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چچی جان کو سلامت رکھے، دونوں جہاں میں یہاں بھی وہاں بھی کامیاب رکھے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے بابا آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ پڑھتی ہے ماشاء اللہ، پڑھتی بھی ہے۔ ارے واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوش نصیب ہو آپ لوگ۔ کیا پڑھتی ہو؟ کلام پاک؟ ارے واہ، دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ اگر کوئی ذات ہے وہ طالب علم کی ذات ہے، اور وہ طالب علم کون سا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی۔ قرآن کریم دنیا میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے معلوم ہے؟ قرآن۔ ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے قرآن ہے، قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کتاب۔ لیکن کس کے لیے؟ جو ماننے والا ہے اس کے لیے، جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے، جو عقیدہ رکھنے والا ہے اس کے لیے، جو محبت سے دیکھنے والا ہے اس کے لیے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں جس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو قسم خدا کی دوسری مرتبہ پڑھنے کا آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کو بچے بھی بچپن میں پڑھ لیجئے، جوانی میں بھی آپ کو پڑھنا یاد آئے گا۔ جوانی میں پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں بھی آپ کو پڑھنا یاد آئے گا۔ اور جو بچے طالب علم ہوتے ہیں وہ ہر صبح کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر شام کو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، حافظ قرآن یہاں موجود ہے، ان سے پوچھئے جب صبح کو بیدار ہوتے تھے، جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت فجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کہیے مچل کے سبحان اللہ۔ جب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں، 7 بجے سے جب کلاس لگتی ہے اس وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں، 9 بجے جب ناشتے کی چھٹی ہوتی ہے اس وقت کلام پاک پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، جی نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے، لیکن محبت چاہیے، چاشنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک آپ بیدارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ تلاوت کریں گے تبھی تک آپ کو اچھا لگے گا، بوجھا بنا کے نہیں تلاوت کریں۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں اصل میں دیکھیے کیا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں نیا ہے کہ نہیں، نیا ہوں۔ یہ امام صاحب پرانے ہیں، ان کو سب پتہ ہے یہاں پہ کیسا دوائی کس کو چاہیے، کس کو سردی ہے، کس کو کھانسی ہے، کس کو زکام ہے، کس کو بخار ہے، یہ پتہ ہے ان کو، اس لیے اپنے حساب سے دوائی دیتے ہیں۔ اور ہم کیا ہے کہ ابھی نئے ہیں نا، نئے مریض کے سامنے ڈاکٹر نیا آ جائے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ کورونا آ گیا تو جانتے ہیں سب ڈاکٹر پریشان ہو گئے، نئی بیماری تھی نا، نئی بیماری تھی، سب ڈاکٹر پریشان ہو گیا۔ کورونا آ گیا، لاک ڈاؤن لگاؤ، لاک ڈاؤن لگا دو، بس چلنا بند، گاڑی بند، ٹرین بند۔ کیوں؟ کورونا ہے، نئی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، لاک ڈاؤن۔ امریکہ میں ہے تو وہی رہو، پاکستان میں ہے تو وہی رہو، انڈونیشیا میں ہے تو وہی رہو، جھارکھنڈ میں ہے تو وہی رہو۔ ہائے اللہ، یہ کون سا بیماری ہے؟ باپ بیٹے کو آدھا، باپ بیٹے سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، ہائے اللہ، میاں بیوی الگ۔ اگر کسی کا شوہر باہر پردیش میں ہے اور اگر بیوی گھر پہ ہے وہ وہی رہے گا۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن، کورونا آ گیا، نئی بیماری آ گئی، اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان، سائنس پریشان۔ کیوں؟ ارے
अजीज़ान मोहतरम, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना हो, आप जितना भी लॉकडाउन लगा लो, मरने वाला जो है मर ही जाएगा। मरने वाला जो है मर ही जाएगा। जिसका मुकद्दर में मौत लिख दी गई है वो मौत बरहक है। कुरान ने कहा ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत, कि मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को गुजरना है। चाहे लॉकडाउन लगा लो, चाहे और कुछ लगा लो। अजीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये पुराने डॉक्टर हैं, इनको पता है कि आप लोगों को कौन सा दवाई चाहिए। हम नए हैं तो थोड़ा सा हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं आपको मिक्सचर दवाई दे के जा रहा हूँ। मैं मिक्सचर दवाई दे के जा रहा हूँ। और मिक्सचर दवाई देने से क्या मालूम है? मिक्सचर दवाई देने से क्या होता है कि 50% आदमी सही हो जाता है। कहिए मतलब के सवाल है। और 50% आदमी क्या होता है मालूम है? वो सही नहीं होता जाएगा नहीं इसको। तो जो 50% सही हो जाता है वो जब क्या करेंगे मालूम है? अरे वो मौलाना साहब आए थे, मिक्सचर दवाई दे के गए थे। नमाजी से दोस्ती, नमाजी से दोस्ती। हाँ सुनिए, तो क्या वो मौलाना साहब आए थे, मिक्सचर दवाई दे के गए थे, इसलिए उन्हीं को एक बार बुलाओ। तो मिक्सचर दवाई देने का मतलब यह है कि मैं ये भी चाहूंगा कि दोबारा आप किसी मौके से आपके यहाँ आओ। सुभान अल्लाह। तो मेरा मकसद ये है, इसलिए मैं मिक्सचर दे के जा रहा हूँ। तो दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, बहुत हुआ बातें, बहुत हुई हंसी मजाक। हाँ, आप मुद्दे की बात किया। मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद सबसे दुनिया में बेहतर जगह है। बेशक मस्जिद से आप हजरात जुड़ जाइए। भला कोई जन्नत से दूर होके रह पाएगा? खुदा खाना से दूर होके रह सकेगा? वो तो बदनसीब ही होगा जो मस्जिद से बैर कर ले, मस्जिद से दुश्मनी कर ले, मस्जिद के इमाम से दुश्मनी कर ले। वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा। कसम खुदा की, खुश नसीब वो होगा जो मस्जिद से मोहब्बत करेगा। खुश नसीब वो होगा जो जन्नत से दोस्ती करेगा। खुश नसीब वो होगा जो मस्जिद में इमाम साहब जो खतीब इमाम है उनसे दोस्ती करेगा। कसम खुदा की, क्योंकि सरकार फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा बरोज़े क़यामत उसी के साथ उसका हश्र होगा। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, हमारी एक आदत, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ सब वही एक ही है ना कुछ और भी? हाँ ठीक है, मैं इशारे में समझ जाइएगा, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं जो उधर है उसको भी कहूँगा, जो इधर है उनको भी कहूँगा कि नमाज फर्ज है। नमाज फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात कल गई ना? गई ना थे? 27 कहिए ना वचन के सुभान अल्लाह। कितने लोग रोजा रखे बताइए तो? कल और आज या कल ही माँ बहनें रखी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सलामत रखे, अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाब रखे, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को उनके तमाम जायज मकासद हसना को पूरी कर दे। जितने हमारे नौजवान बच्चियां यहाँ रखी है रोजा, सबकी मनोकामना को पूरी कर दे। अरे रोजा, शबे मिराज का रोजा का क्या कहना? हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम का वाक़या है कि एक चटियल मैदान से गुजर रहे हैं। कहिए मचल गए सुभान। एक चटियल मैदान से गुजर रहे हैं और गुजरते समय एक पहाड़ के वादी से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि पहाड़ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतों का झमाझम बरस हो रही है, रहमत की बरसात हो रही है। अल्लाह हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ए पाक परवरदिगार आलम, अपने कुदरत कामिला से इस पहाड़ को मुझसे बात करने की इजाजत दे दे। बाकी है ना अभी को भी मैं पैसा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे आपको भी, दोनों जहां में कामयाबी दे। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम कहाँ जा रहे थे? पहाड़ के वादी से गुजर रहे थे। पहाड़ पर अल्लाह तमाम जायज मकासद हसना पूरी कर दे। आपके बाल बच्चों को इल्म दीन और दुनियावी दोनों इल्मों से माला कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में बेपनाह खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। कहते वचन के आमीन। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा
آمین۔ کہ جب اس پہاڑ کے وادی سے گزرے تو پہاڑ پر اللہ کی رحمتوں کا کیا ہو رہا تھا بابو؟ رحمت کا نزول ہو رہا تھا. کہیے نا مچل کے سبحان اللہ. رحمت کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ اس پہاڑ پر جو اللہ تیرا خاص رحمت ہو رہی ہے میں اس پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ اپنی زبان حال سے بول سکا. اب بہت لوگ بولیں گے کہ پہاڑ کیا بول سکتا ہے؟ ہاں بول سکتا ہے. یہ پیڑ پودے درخت شجر حجر ان سب کو اللہ نے زبان دیا ہے اور یہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ سب اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ نہیں سن پاتے ہیں کیونکہ ہماری کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے. ہم نہیں سن پاتے. تو کہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہاڑ نے کہا اے عیسیٰ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ بولا میں آپ سے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ پر یہ اللہ کی رحمت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ بہت خوش ہو؟ بولا میں بہت خوش ہوں. بتائیے کیوں خوش ہو؟ تو کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ خوش کیوں ہیں. پہاڑ سے پوچھا تو پہاڑ نے کیا کیا اپنا سینہ چاک کر دیا یعنی ایک جگہ پھٹا اور اس پہاڑ کی وادی سے ایک سفید پوشاک پہنے ہوا ایک بزرگ نمودار ہوا. کہیے مچل کے سبحان اللہ. اس پہاڑ کے اندر سے ایک بزرگ ایک اللہ والا ایک اللہ کے ولی نکلتے ہیں اور جب نکلے تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اس پہاڑ کی کھو میں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. بولا آپ کتنے دن سے مشغول ہیں؟ کہا 600 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہیے مچل کے سبحان اللہ. 600 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہاں پر؟ اس پہاڑ کی کھو کے اندر. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا اللہ اس دنیا میں اس بزرگ سے بڑھ کر کے کوئی بھی زیادہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا اس لیے اس کی عمر بہت لمبی ہے. 600 سال سے تیری ہمہ وقت ذکر و اذکار کر رہا ہے تیری ہمہ وقت تسبیح و تحلیل کر رہا ہے تیری عبادت و ریاضت میں مصروف ہے. اے اللہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے. ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے اے عیسیٰ یقیناً اگر کوئی امت محمدیہ کا ایک فرد اگر 27 رجب المرجب کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 600 سال کی نیکی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھے کتنے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اگر 600 سال تک عبادت کرے اور اگر امت محمدیہ کا ایک فرد صرف 27 رجب کا روزہ رکھ لے تو اس کا ثواب اور اس کا ثواب ایک ساتھ کمپیئر کر جاتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اتنے پیارے نبی کی امت ہے. لیکن معلوم ہے اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہے روزہ رکھ بھی نہیں کرتے. اتنا کم ورزش میں اتنا کم محنت میں سمجھے فری فوکٹ میں کیا سحری کیجئے دن بھر مت کھائیے صبر کر لیجیے کتنا ثواب اللہ کو. تو بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بھائی جنہوں نے رجب المرجب کا 27ویں کا روزہ رکھا. ہر سال رکھیے اپنے بال بچوں کو تلقین کیجئے. اب میں مدے پہ آ رہا